المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقرآن صل على محمد آل محمد بالطيبين الطاهرين المعصومين المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وكلنا محمد صلى محترم سامعین کرام، رسول السلام کا انتہائی مشہور و معروف قول جس میں آپ نے فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اوسط یہ محمد ہے، بلکہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں۔ یہ حدیث اس لیے انتخاب کی گئی، ایک تو رسول السلام کی مناسبت شب شہادت اور دوسرے امام حسن کی شب شہادت۔ جب سرکار دو عالم نے کہہ دیا ہم سارے کے سارے ہی محمد ہیں، تو کیوں نہ پھر اول محمد سے شروعات کی جائے۔ پہلا محمد وہ ہے کہ جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو خلق کیا۔ اگر آسمان میں شامیانہ ہے، زمین کا فرش ہے، شمس و قمر ہے، دریا ہے، دریا میں روانی ہے، جتنی بھی موجودات ہیں یہ صرف محمد اور آل محمد کے صدقے میں بنے گی۔ اب دیکھنا یہ کہ پہلا محمد آیا کہاں، ان کے پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے میں۔ اس کے بعد کہاں منتقل ہوئے ہجرت کے بعد؟ مدینے میں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اسلام جب آئے مکے میں اس وقت مکہ مکرمہ بنا یا پہلے تھا؟ مدینے میں آئے جب منورہ بنا یا پہلے تھا؟ دونوں میں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی، اگر رسول کے مقدس قدم مکے میں آئے تو اسے مکرمہ بناتے ہیں، مدینے میں آئے تو اسے منورہ بناتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ بات نہیں مانیں گے تو یہ تو ماننا ہی پڑے گا اگر پہلے سے مکہ مکرمہ تھا تو رسول کے قدم وہاں آتے ہیں جو مکرم جگہ ہو، اور مدینے میں آئے ہیں اگر وہ پہلے سے ہی منورہ ہے تو رسول کے قدم وہاں آتے ہیں جو پہلے سے ہی نورانی منورہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں گے بابا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں بابا صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ کائنات کا رسول مکے میں آیا، اس کے بعد مدینے میں پہنچا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہے کیسے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ نہ مانا، تو کیا کہا رسول اللہ ہم جیسے ہیں۔ رسول اللہ ہم جیسے نہیں ہیں، شکل و صورت میں ہم جیسے ہیں لیکن در حقیقت ہم جیسے نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں اہل سنت جو دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے رسول آپ ان سے کہہ دیا میں تم جیسا بشر ہوں۔ ان کے بعد یہ دلیل ہے برادران اہل سنت پر کہ رسول اللہ ہم جیسے ہیں، مگر انہوں نے بات آیت پوری نہیں پڑھی ہے۔ پہلے آیت تو پوری پڑھے جبھی تو نتیجہ نکلے گا۔ مثلہم کا بعد ہے یوحا الیہ، یعنی میں تم جیسا بشر تو ہوں، تم اور مجھ میں فرق یہ ہے میرے پاس برابر وہی آتی ہے، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، برابر یوحا کا مطلب ہے آتی ہے اور آتی رہے گی۔ یعنی رسول اسلام وہ ہے
جن پر اللہ کا فرشتہ برابر آتا ہے، اور ہم وہ ہیں جس دن آ جائے گا اس دن ساتھ ہی لے کے جائے گا، چھوڑے گا نہیں۔ صلوات پڑھیں گے بآواز بلند۔ جس دن فرشتہ ملک الموت آئے گا اس دن چھوڑے گا نہیں۔ وہ رسول کا مقام ہے کہ برابر وہی آتی ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ کتنی مرتبہ وہی آئی؟ اب جس سے پوچھا اس نے کہا میں تو اس زمانے میں تھا ہی نہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کہا نہیں، مگر اتنا تو ضرور بتا سکتا ہوں کہ وحی کا فرشتہ جتنی مرتبہ نبی کے پاس آیا اس سے ڈبل علی کے پاس آیا۔ جتنا نبی کے پاس، کیوں کہ علی شہر علم ہے، نبی شہر علم ہے، علی اس کا دروازہ۔ جبریل جب بھی دروازے سے آتے میں بھی سلام اور جاتے میں بھی سلام۔ صلوات پڑھیں گے آتے میں بھی علی کو سلام اور جاتے میں بھی سلام۔ تو بڑا مقام ہے رسول اللہ۔ رسول کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ آپ جب عرب سماج میں بیٹھتے تھے تو آپ کا قد بلند ہوتا تھا، جیسے یہاں مجلس میں بیٹھے تو رسول اسلام کا قد بلند و بالا ہوتا تھا۔ یار اے پروردگار کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہا میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا نبی سب سے بلند و بالا ہے۔ عرب کے لوگ تو بڑے لمبے تڑنگے موٹے ہوتے تھے، کہا میرا نبی سب سے بلند و بالا ہے۔ جب یہ سب سے بلند ہے تو اس کی بلندی کو کون سمجھے گا جو دوش رسول میں سوار ہو؟ صلوات پڑھیں گے اس کی منزل اور عظمت کا کتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ علی کتنا بلند ہوا۔ رسول اسلام کے پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اگر گھر والوں کی سوئی کھو جاتی تھی تو سورج کی روشنی میں نظر نہیں آئی۔ جب رات کو رسول گھر میں آتے تھے تو پیشانی سے جو نور نکلتا تھا اس سے وہ سوئی بآسانی مل جاتی تھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے سورج کی روشنی کم ہے، پیغمبر کا نور زیادہ ہے۔ پیغمبر اسلام کا اگلا کمال یہ ہے کہ جیسے سامنے دیکھتے ہیں آنکھوں کا ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں، جیسے جاگتے میں دیکھتے ہیں ویسے ہی سوتے میں دیکھتے ہیں۔ وہ ہم جیسے نہیں ہیں، ہم جس وقت آگے دیکھ رہے ہیں پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم جس وقت سامنے دیکھ رہے ہیں دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ رسول کی آنکھوں کا کمال ہے کہ پورب میں کیا ہو رہا، پچھم میں کیا ہو رہا، مغرب میں کیا ہو رہا، شمال میں کیا ہو رہا۔ وہ نبی ہی کیا جسے پوری کائنات کا علم نہ ہو، وہ نبی کا اسے پوری کائنات کا علم ہو۔ لہٰذا ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ میں آپ کو ان کے شاگرد کے واقعے بتا دوں جس سے استاد کا پتہ لگ جائے گا۔ امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بیچ میں ایک نوجوان اٹھا کہ یا علی بتائیے جبریل کہاں ہے؟ جبریل امین کہاں ہے؟ مولا کائنات نے ہفتے امکان میں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آسمان میں دیکھا، زمین میں دیکھا، ساری دنیا کھنگالنے کے بعد کہا انتا جبرائیل، کہا تم ہی تو جبرائیل ہو۔ جب علی کی نظر پوری کائنات میں جا سکتی ہے تو علی کا جو استاد ہو پھر اس کی نظر پوری کائنات میں کیوں نہیں جا سکتی؟ صلوات پڑھیں گے جیسے سامنے دیکھتے ہیں ویسے پیچھے جیسے جاگتے ہوئے اگلا مرحلہ کام ہوگا۔ پیغمبر کے کار ہمارے جیسے نہیں کہ دیکھنے میں ایسی ہی جیسے ہمارے آپ کے، لیکن ہم میں فرق یہ ہے کہ ہم چاہتے میں سنتے ہیں، وہ سوتے میں بھی سنتے ہیں۔ ہم جہاں ہیں وہی کی سنیں گے، وہ پوری کائنات میں کہیں کوئی بھی بولے وہ ان کو اس بات کا
علم ہے، ان کو خبر ہے، لہذا ان کے کان ہمارے جیسے نہیں، ان کی آنکھیں ہمارے جیسے نہیں، ان کا نور ہمارے جیسے نہیں۔ ہاتھوں کا موضوع یہ ہے کہ جس سوکھے درخت کو اشارہ کر دیتے وہ دوڑا دوڑا چلا تھا۔ اگلا موضوع یہ ہے کہ اگر زمین پر رہ کے آسمان پہ اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نہیں۔ اس کے اگلا موضوع یہ ہے کہ جس کے زبان نہ ہو اگر سنگریزے ہاتھ میں آئے تو کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آتا ہے۔ پیغمبر کے ہاتھ کا موضوع ہے یہ نہیں۔ پیروں کا معجزہ یہ ہے کہ زمین پہ چلیں گے تو نقش قدم نہیں ملے گا، پہاڑ پہ چلیں گے، پتھر پہ چلیں گے تو نشان قدم ملے گا، تاکہ دنیا دیکھ لے جس کے قدم زمین پہ بنے وہ اور ہے، جس کے قدم پتھر پہ بنے وہ اور ہے۔ آپ سلامت علیک بلند ترین سلوات پڑھیں۔ بھائی آپ آئے پروردگار یہ کیا معاملہ، زمین میں چلے تو نشان قدم نہیں، کہا ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ غیرہ کا پیغمبر کے پیر پر پیر پڑے، اسی کا پیر آنا چاہیے جو پیغمبر جیسا ہو۔ یہ کیسا پتا چلے کہ وہ پیغمبر کے جیسا ہے کون؟ اگر اسے دیکھنا ہے تو مباہلے کے میدان میں دیکھو، جہاں نبی کے قدم وہاں فاطمہ کے قدم، جہاں فاطمہ کے قدم وہاں علی کے قدم۔ صلوات بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بڑا مقام ہے رسول اسلام کا۔ اگلا مرحلہ ہے پیغمبر اسلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی تھی۔ حدیث کتاب پڑھتے رہے، ان شما اندک راجن طیبہ کام نارا ہے تو جدید رسول اللہ۔ امام حسن آئے مادر گرامی کو سلام کیا، کہا مادر گرامی میں آپ کے نزدیک طیب و طاہر خوشبو محسوس کر رہا ہوں، گویا ایسی ہے جیسے میرا نانا رسول اللہ کی خوشبو۔ یہی بات امام حسن نے کہی، یہی بات امام حسین نے کہی، اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کے جسم اطہر سے خوشبو برآمد ہوتی تھی، اور اتنی اچھی خوشبو تیرے پوری دنیا میں اس سے اچھی خوشبو نہیں ہوتی۔ تو یہ رسول اللہ کے چھوٹے بھائی کیسے ہوں گے، رسول اللہ ان کے بڑے بھائی کیسے ہوں گے؟ عزیزان محترم، اگر بڑے بھائی کو سمجھنا ہے تو چھوٹے بھائی کو سمجھنا ہوگا۔ جب بڑا بھائی سمجھ میں آئے گا، ورنہ کہنے سے کبھی مرحلہ نہیں ہوتا۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ علی مرتضیٰ۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ فاروق اعظم۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ فاتح خیبر، فاتح حنین، فاتح بدر، فاتح خندق، فاتح بیر العالم۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو زمین چڑھوا دی۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جو آئے تطہیر میں نظر آیا۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جو میدان مباہلہ میں نظر آیا۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جس نے دعوت ذوالعشیرہ میں وعدہ کیا۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جو غدیر کے میدان میں تولا بنایا گیا۔ چھوٹا بھائی کون ہے؟ جس میدان میں پہنچا لافتہ کہلایا، جس میدان میں پہنچا لافتہ کہلایا، جو اس کے مقابلے میں آیا وہ لاپتہ ہو گیا۔ صلوات پڑھیے۔ پہلے چھوٹے بھائی کا تو اندازہ لگاؤ، جب چھوٹا بھائی اتنا باعمل ہے، اتنا سیرت پر عمل کرنے والا ہے، جس کا نور بھی رسول اللہ کے جیسا ہے۔ شب ہجرت دیکھ لیے، نور کی ایک جیسا قبیلہ کفار نہیں پہچان سکے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں، اس نے کہا انا عبد من ابیہم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ہے غلام۔ پہلے چھوٹے بھائی کو سمجھو، اس کے بعد دوسرا بڑا بھائی سمجھ میں آئے گا۔ پیغمبر اسلام قدم قدم پر ہدایت دے رہے تھے، قدم قدم پر چراغ ہدایت اور روشن کر رہے تھے۔ دلیل ایک راستے سے، میں نے خطبہ جمعہ میں بھی کہا تھا کہ رسول اسلام ایک راستے سے گزرتے تھے
اور ایک بڑھیا پوری گندگی گھر کی اور رسول اسلام پر ڈال دیتی تھی، کوڑا کرکٹ ڈال دیتی تھی، اور رسول نہ کبھی غصہ ہوئے کبھی ناراض ہوئے، روز جاتے وہ روز یہ حرکت کرتے، یا رسول اللہ آپ یہ رستہ بدل دیے، کیا مکے میں اور گلیاں نہیں ہیں، کیا مکے میں اور راستے نہیں ہیں؟ جب رسول آواز دے میں وہ ہادی نہیں ہو سکتا جو اپنا راستہ بدلے، ہادی وہ ہوتا ہے جو قوم کا راستہ بدلے، ہادی وہ ہے جو قوم کا راستہ بدلے، اپنا راستہ نہیں بدلتا۔ جب کافی دن یہ سلسلہ چلتا رہا، ایک دن بڑھیا نے کوڑا لے ڈالا تو آپ اس کے گھر پہنچے، محلے والے پوچھے بڑھیا کہاں ہے؟ کہا وہ بیمار ہے۔ جب وہاں پہنچے تو بڑھیا نے کیا کہا ہوگا؟ آپ بدلہ لینے آئے ہو؟ پیغمبر نے کہا نہیں، میں بدلہ لینے نہیں آیا، تیری عیادت کو آیا ہوں، تیری مزاج پرسی کے آیا ہوں۔ جتنا جیسے اس نے پیغمبر کے اخلاق کریمانہ دیکھا، فوراً بیٹھ کے کہا محمد اب کلمہ پڑھوا دو، صلوات پڑھیں گے سلوات پڑھیں محمد، تو پتہ چلا پیغمبر کے کردار سے، اخلاق سے بے ادبی کرنے والی مسلمان ہو گئی۔ اسی طریقے سے بہت سے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں، تو پیغمبر اسلام نے جگہ جگہ پر ہدایت کے چراغ روشن کیے۔ اب آئیے دوسرے محمد کے جب ولادت ہوئی، یعنی امام حسن، میں نے بھی کہا نا کہ یہ سارے محمد ہیں، تو جب امام حسن کی ولادت ہوئی تو جب حضرت علی گھر میں آئے، کہا دختر پیغمبر اس موجود کا کیا نام رکھا؟ کہا مجھے تو آپ کا انتظار تھا، میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتی۔ تو علی مرتضیٰ نے کیا کہا؟ دختر پیغمبر تمہیں میرا انتظار تھا، مجھے رسول اللہ کا انتظار تھا۔ رسول اللہ گھر میں تشریف لائے، خبر ملی سبت اکبر بڑا نواسا پیدا ہوا، کہا علی اس کا کیا نام رکھا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کا انتظار تھا۔ کہا تم دونوں نے کیوں نہیں رکھا؟ کہا فاطمہ کو میرا انتظار تھا، مجھے آپ کا انتظار تھا۔ رسول نے کہا تمہیں میرا انتظار تھا، مجھے جبریل کا انتظار تھا۔ جبریل امین حکم الہی سے نازل ہوئے، کہا چونکہ علی بمنزل ہارون ہے اور ہارون کے بچوں پر نام رکھا جائے گا۔ ہارون کے دو بیٹے، ایک کا نام شبر، ایک کا نام شبیر یا برانی نبات ہے، تو کہا اس کا نام جو ہے شبر رکھا گیا، یا برانی زبان، اور اسے عربی میں حسن کہا جاتا ہے۔ امام حسن ہے، بچپنے کا زمانہ، بڑے بڑے مسئلے حل کیے۔ ایک مرتبہ ایک قصائی جو ہے 2 دمبے لایا، بچپنے کا زمانہ۔ دیکھیے آل محمد چھوٹے ہوں یا بڑے، یہ علم میں سب برابر ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ علم میں برابر ہے۔ شجاعت میں جیسا پہلا محمد ہے، آخر تک سارے ویسے ہی محمد ہیں۔ ایک جملہ کہوں آپ کی بیداری کے لیے، یا رسول اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، اگر سے جملہ کسی دوسرے کا ہے لیکن بیداری کے لیے کہہ رہا ہوں، یا رسول اللہ آپ نے کہا ہم سارے محمد، ہمارا پہلے محمد، آخر بھی محمد، سارے محمد، اوسط میں محمد، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے پہلا بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، اوسط بھی علی ہے، ہم سارے علی عجب نہیں۔ اور رسول اللہ کے دنیا والوں سے ایک علی تو ہضم نہ ہوا، یہ اتنے سارے علی کیسے ہضم کریں گے؟ صلوات پڑھیں گے بابا سے، اللہم صلی علی محمد، جگہ صلوات پڑھیں محمد والا، صلی علی محمد آل محمد۔ تو امام حسن کا بچپن یاد رکھیے گا، امام حسن کا بچپن، ابو بکر کو ایک جگہ پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک انسان مرا ہوا ہے، دیکھو کہیں پہ کچھ بات ہوتی ہے تو محلے والے آئی جاتے۔ قصائی جو ہے دمبا ذبح کر رہا تھا، 2 کرنے تھے، ایک ذبح کیا، دوسرا رہ گیا کہ دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے، تازہ تازہ خون نکل رہا، اور یہ وہاں پہنچا تو خلیفہ نے پکڑ لیا، بولے یہی قاتل ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور تازہ تازہ خون نکل رہا، یہ تو پھنس گیا جا کے۔ اس نے کہا بھائی میں قاتل نہیں، بولے تو ہی قاتل ہے، تیرے ہاتھ میں چھری ہے، خون ہی تو ذبح کرا اور اس میں تازہ خون نکل رہا۔
اس نے لاکھ کہا لیکن کسی نے نہیں مانی. اطلاع کسے کی؟ امیر المومنین کو. امیر المومنین تنہا نہیں آئے بلکہ چھوٹے بیٹے حسن کو لے کر آئے. توجہ رکھیے گا. جب معاملہ سامنے رکھا گیا لوگ بیٹھے تو مولا علی نے کہا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ فیصلہ تو میرا بیٹا ہی کر سکتا ہے. توجہ, میرا بیٹا ہی کر دے گا. اس مجمع میں جو ہے جس نے قتل کیا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, اور جو ہے خلیفہ بار بار کہہ رہا تھا اس نے قتل کیا ہے, اس کے ہاتھ میں چھری, وہ کہہ رہا میں نے قتل نہیں کیا, میرے پر قصاص ہے, مجھے کیوں مار رہے ہو. اتنے میں وہ جو شخص تھا فوراً کھڑا ہو گیا, یہ بے گناہ ہے, اس نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل کیا. خلیفہ نے کہا اسے چھوڑ دیا جائے, اسے قتل کیا جائے. امام حسن تک بات پہنچی, مولا علی نے کہا نا, امام حسن نے کہا نہ یہ قتل ہوگا نہ یہ قتل ہوگا. توجہ رکھیے گا. امام حسن نے کہا دلیل سنو, اللہ نے قرآن میں کہا کسی نے ایک انسان کی جان بچائی تو وہ ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کی جان بچائی. توجہ رکھیے گا. اس نے قتل تو کیا تھا, توجہ رکھیے گا, اس نے قتل کیا اور یہ بے گناہ مارا جا رہا تھا, تو قاتل نے فوراً کہا اسے نہ مارا جائے, یہ بے گناہ ہے, لہذا اس نے اس کو بچایا, لہذا اسے بھی قتل نہیں کیا جائے گا. نہ وہ قتل ہوگا نہ یہ قتل ہوگا, بلکہ بیت المال سے فدیت ادا کی جائے گی. امام حسن کا فیصلہ مانا گیا. بچپنے میں یہی حسن ہے جب تھوڑے بڑے ہوئے بہت سارے واقعات ملتے کہ امام حسن ایک مرتبہ چوراہے سے گزر رہے, ابن عمر بڑی بڑی باتیں کر رہا, بڑی بڑی امام حسن لے گا غلام زیادہ زبان بند کر دے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو وقت محمد ہو, جس کے پہلو میں علی کا دل ہو. ایرا غیرہ حکومت سے ٹکر نہیں لے سکتا. کہا غلام زیادہ خاموش, زبان بند کر لے. اب یہ نیچے تو اترا اور تاؤ میں کہاں پہنچا, غصے میں اپنے باپ کے پاس پہنچا. کہا کیا ہوا کہ امام حسن نے مجھے غلام زیادہ کہہ دیا, یہ تو سوچ رہا تھا بابا کچھ کریں گے. اس نے کہا بیٹا جلدی قلم دعوات لے جا, توجہ, لکھوا کے لے آ, اگر وہ لکھ دے تو میرے کفن میں رکھ دینا, میری بخشش ہو جائے گی, میرے شفاعت کے لیے کافی ہے. تو عجب نہیں, وہ قلم دعوات لے کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا. امام حسن تھک پڑتا سمجھا رہے, اے نانا کل جس کے اجداد نے قلم دعوات نے دیا, آج ان کی اولاد سے ہم نے قلم اور دعوات منگوا دیا. صلوات پڑھیں گے امام حسن نے دوسرا واقعہ کہ بیٹھے ہوئے ہیں, امیر شام بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا میں قرآن میں ایک آیت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ ایسے نافی امام مومن سورہ یاسین میں اکثر یاد ہے, ہم نے ہر چیز کو امام مومن میں جمع کر دیا. کہا تمہارے بابا علم لدنی کا دعویٰ کرتے تھے, تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ امام حسن نے کیا کہا, ہم اپنے باپ کے علم کے وارث ہیں. کیا کہا؟ ہم اپنے بابا کے وارث ہیں, علم کے وارث ہیں. یقین نہ ہو تو امتحان کر لے. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جو کھجور کا درخت ہے اس میں کتنی کھجوریں ہیں؟ امام حسن نے کہا 4004. اگر یقین نہ ہو تو گن کے توڑوا لے. دربار برخاست ہو گیا, کھجوریں توڑوا کے, کھجوریں تو پوری تھی, توڑنے والوں نے ایک کو آستین میں چھپا لیا, اگلے دن پھر دربار لگا. امیر شام نے امام حسن کو بلوایا. امام حسن نے کہا بتاؤ میں نے جو کہا تھا, کہا آپ کا اندازہ صحیح ہے. کہا کیا مطلب کہ 4000 تھے؟ امام حسن نے غلط, جو میں نے کہہ دیا ہے اتنی ہی کھجوریں ہیں, نہ ایک کم ہو سکتی نہ ایک زیادہ ہو سکتی. توجہ, توڑنے والوں کو بلایا جائے. جب توڑنے والوں کو بلایا گیا امام حسن نے کہا کھجور نکالتے ہو یا میں حکم کروں, کھجور وہیں سے بولے گی. صلوات پڑھیں گے بابا صلی اللہ محمد وآلِ محمد. فوراً اس نے کھجور باہر نکال کے دے گی, اس لیے کہ اسے معلوم تھا حسن نے اگر حکم دے دیا تو کھجور کو بولنا پڑے گا. تو بڑے فضائل امام حسن کی. ایک دن امیر شام نے خط لکھا
کہ فالتو خرچ کرنا اسراف ہے۔ امام حسن نے اس کے جواب میں لکھا جو مال راہ خدا میں خرچ ہو اسے اسراف نہیں کہا جاتا۔ بے شک تو حکومت میں تو یہ سوچ رہا تھا میرا تو خود سے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں، ایک دن مدینے میں آؤ، صبح سے شام تک دولت بانٹتا رہا اور شاہ امام حسن کو بلایا۔ امام حسن سب سے آخر میں پہنچے۔ امیر شام نے کہا آپ نے یہ سوچ لیا کہ میرے خزانے میں کمی آ گئی ہے؟ نوکروں سے کہا جتنا اب تک بٹا ہے اتنا امام حسن کو دیا جائے۔ امام حسن لے کے چلے تو غلام نے بڑھ کے جوتیاں سیدھی کر دی۔ امام نے سارا مال اس غلام کے حوالے کر دیا، یعنی امام نے ایک زور تماچا امیر شام کے منہ پر مارا، جتنا تو ہمیں دیتا ہے اتنا تو ہم غلاموں کو عطا کرتے ہیں، تو پھر چاہنے والوں کو کیا کچھ نہیں دے سکتے؟ صلوات پڑھیں گے بابا صلی علی محمد۔ تو عزیز محترم یہ ہے امام حسن۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، عورت کو مرد بنانا، مرد کو عورت بنانا۔ امام حسن نے فصیح و بلیغ خطبہ دیا۔ حدیث رسا میں آئے، مباہلہ میں گئے، بہت ساری باتیں ہیں، مگر امام حسن کے سامنے جب ایک بدتمیز انسان آیا، ابھی میں نے کہا نا کہ نانا نے کردار سے اسلام پھیلایا، تو وہی سیرت نواسہ نے دی۔ وہ کیا آنے بعد انتہائی بدتمیزی گالم گلوچ کر رہا۔ امام حسن نے کیا کہا تیرے پاس سواری نہیں ہے تو سواری کا انتظام کرو، کھانے کو نہیں کھانے انتظام کرو، کپڑے کا انتظام نہیں، کپڑے کا مکان کا انتظام نہیں تو مکان نہیں۔ جب اتنا مہربان پایا، یعنی برائی کا بدلہ اچھائی سے پایا، تو بہت شرمندہ ہوا اور امام حسن کا گرویدہ ہوا، یعنی اب تک دشمن تھا اور اب وہی بن گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سامنے والے کو اپنا بنانا ہے تو اخلاق پیش کرنا۔ غصے سے کبھی بھی کوئی مرحلہ حل، غصے سے کبھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ضرورت ہے اس بات کہ ہمارے اندر اخلاق کریمانہ پائے جائیں۔ جب عقل مکمل ہو جاتی ہے تو امام حسن کی شکل اختیار کرتی۔ آخر جملہ فضائل کے حوالے سے، ایک انسان تھا بنی ہاشم کا ماننے والا، ایک تھا بنی امیہ کا ماننے والا۔ دونوں میں یہ بحث ہو رہی کون زیادہ خرچ کرتا ہے۔ بنی امیہ والا کہہ رہا کہ ہمارے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور بنی ہاشم والا کہہ رہا ہمارے والے زیادہ خرچ کرتے، دونوں لے کے آؤ۔ بنی امیہ والا پہلے کے پاس گیا، اس نے 10,000 درہم دے دی، دوسرے کے پاس گیا 10 دے دی، تیسرے کے پاس گیا 30 دے دی، 30 دے کے جب واپس آیا۔ اب جو یہ بنی ہاشم والا گیا امام حسن کے پاس گیا تو امام حسن نے 1.5 لاکھ درہم دی۔ الگ الگ روایت ہے، کچھ میں یہ بھی 50,000، اور امام حسین نے بھی 1.5 لاکھ دیے۔ دوسری بات یہ کہ ایک کم دیا، الگ الگ روایت ہے۔ اور 1.5 کتنے ہوگا 3 لاکھ، اور وہاں کتنے ہیں 30,000۔ اب جو دونوں جمع ہوئے کیا بتاؤ تم کیا جائے؟ بولے ہمیں تو 3 جگہ سے 30,000 ملے، انہوں نے کہا ہمیں تو 2 ہی جگہ سے 3 لاکھ ملے۔ اب انہیں تو غصہ نہیں تھا، اس نے لے جا کے واپس کر دیا کہ لعنت ہو تمہارے اوپر، تم نے کچھ بھی خرچ نہیں کیا۔ اس نے واپس کر دیا، یہ واپس آیا، امام حسن کو دینا چاہے، امام حسین کو دینا چاہے، دونوں شہزادوں نے ایک ہی بات کی، جو ہم راہ خدا میں دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے۔ صلوات پڑھیں گے بس عزیزو، میں نے بیان کو یہی روکا۔ آج کی جو رات ہے وہ انتہائی غم کی رات ہے، اتنی غم کی رات کہ اگر خون کے آنسو بھی روئے جائیں تب بھی کم ہے۔ 2 شب شام ہے۔ رسول اللہ کو جب زہر دیا گیا اور رسول اسلام لیٹے ہوئے ہیں، باہر سے آواز آئی، یہ کون سا دروازہ ہے جس پر جبریل امین وحی لے کر آتی ہے؟ یہ کون سا دروازہ ہے
پوری کائنات میں جہاں ملک الموت اجازت نہیں دیتا، یہ واحد دروازہ ہے کہ ملک الموت بھی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ بستر علالت پر ہے، آغوش یعنی جناب فاطمہ کے زانو پر رسول اللہ کا سر ہے۔ آنے والے نے آواز دی، میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے کہا میرے بابا کئی راتوں سے سوئے نہیں، سحر نے اثر کر دیا، میرے بابا کو چین نہیں ملا، ابھی تھوڑی سی دیر ہوئی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس نے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا میرے بابا کو بڑی مشکل سے نیند ہوئی ہے، اب اس کی مجبوری ہے کہ بغیر بھی لے جا نہیں سکتا۔ آیا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آیا ہے، مگر اس نے فاطمہ کے بغیر گھر میں نہیں آ سکتا۔ جب اس نے تیسری مرتبہ اصرار کیا تو جناب رسول خدا کی آنکھ کھل گئی۔ کہا بیٹے یہ بے چینی کا آثار کیوں ہے، یہ بے قراری کیوں ہے؟ کہ بابا ایک شخص دروازے پر کھڑا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں بار بار منع کرتی ہوں لیکن وہ اصرار کر رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا بیٹی یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ بغیر ملے جا نہیں سکتا اور تیری اجازت کے بغیر گھر میں آ نہیں سکتا۔ اے فاطمہ یہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، اے بیٹی اجازت دے دے۔ ارے یہی وہ دروازہ ہے چاہے ملک الموت اجازت کے لیے کھڑا رہا، پیغمبر کی آنکھوں کا بند ہونا تھا، اسی دروازے پہ آگ اور لکڑی آ گئی۔ ارے اسی دروازے کے پیچھے فاطمہ کھڑی ہوئی تھی، چلتا ہوا دروازہ فاطمہ کے اوپر گرایا گیا۔ اور باب مقاتل کہتے ہیں اور صاحبان ممبر کہتے ہیں کہ اس میں دو کیلیں تھیں، جو جلتی ہوئی کیلیں فاطمہ کے سینے میں در آئی، لشکر دروازے سے گزر گیا۔ اب جو فاطمہ کو ہوش آیا پوچھا ہے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا شہزادی انہیں تو عشقیہ لے گئے، فاطمہ اپنا غم بھول گئی، علی کے دفاع میں نکلی، علی کا دامن تھام لیا، ظالم نے اتنے نیزے اتنے تازیانے مارے کہ فاطمہ کے ہاتھ سے علی کا دامن چھوٹ گیا۔ کہا ہے ابو الحسن معاف کر لیا، میں نے دامن چھوڑا نہیں ہے، دامن چھوٹ گیا۔ ہاں عزیزو ابھی رسول کا کفن میں پہلا نہیں ہوا، محسن کی شہادت ہو گئی۔ یا رسول اللہ آپ کو زہر دیا گیا لیکن جنازے میں تیر تو نہیں تھے، جنازے میں رونے والے تو تھے۔ آؤ ذرا اپنے نواسے کا دیکھو۔ ارے امام حسن کے رسول اسلام کی شہادت سن 11 ہجری میں، امام حسن کی شہادت سن 50 ہجری میں، جب امام حسن کو چھٹی مرتبہ زہر دیا گیا، تاریخ کہتی ہے 5 ستمبر کے مصنف لکھتے ہیں کہ 5 مرتبہ اس سے پہلے زہر دیا جا چکا ہے، اور جب 6 مرتبہ زہر دیا تو امام حسن نے کہا اب میں زندہ نہیں رہوں گا۔ امام حسن زار و قطار رو رہے، زار و قطار رو رہے۔ صحابی نے کہا مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ اتنے کیوں رو رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا میں موت پر نہیں رو رہا، مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو سارا خانوادہ موجود ہے، لیکن ہائے حسین جب حسین کربلا میں آواز دے رہا ہوگا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ منظر مجھے حسین کا رلا ہے۔ ارے ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو حسین ہم میں سے جو بھی گیا حسین غم میں برابر کے شریک ہے، جب حسین جائے گا تو کوئی ناصر و مددگار نہ ہوگا۔ ہاں زادارو وہ وقت بھی آیا۔ صاحبان علم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب امام حسن و امام حسین، امام حسن کی جب طبیعت خراب ہوئی تو امام حسن کی طرف ایک طرف جناب امام حسین نے پہرا دیا تاکہ کوئی زہر نہ دینے پائے، ایک طرف جناب زینب لیٹی ہوئی ہے اور باہر جناب عباس پہرا دے رہے۔
تاکہ کوئی باہر سے اندر نہ آنے پائے۔ عزیز و پرسہ دلو امام زمانوں کو، یہ وہ مظلوم امام ہے جس کے مسائل کا بیان کیے جاتے ہیں۔ ارے دنیا میں بھی چین نہ ملا اور شہادت کے بعد آج بھی قبر جو ہے سایہ فکر نہ ہو سکی، آج بھی امام حسن کا روزہ نہیں ہے۔ آج تو وہ وقت آیا اور رات کا سناٹا بڑا، جودہ ابن عائشہ جو دوسری بیوی تھی اس نے موقع غنیمت سمجھا، سب سو رہے ہیں، امام حسن علم غیب سے جانتے ہیں، پانی میں زہر ملا دیا، ادھر اس کا جانا تھا، امام حسن اٹھے پانی کو ہاتھ لگانا چاہتے ہیں، جناب زینب آگے بڑھی، کہا بھئیہ زحمت نہ کریں، میں آپ کو پانی پلاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا، امام حسن لگا زینب آج میں بحکم امام حکم دے رہا ہوں، پانی کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس لیے کہ امام کو تو پتا اس میں زہر ہے، ادھر سے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اگر زینب کے ہاتھ سے پانی پی لیتے تو زینب کو پوری زندگی یہی احساس رہے گا، کاش میں پانی نہ دیتی تو میرا بھائی مارا نہ جاتا، میرا بھائی کے کلیجے کے ٹکڑے نہ ہوتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیز حسین امام نے کہا نہیں، آج تو حکم امام دے رہا ہوں، امامت کا حکم دے رہا ہوں۔ جناب زینب رک گئی، امام حسن نے پانی پی دیا، پانی کا پینا تھا، زہر کا اثر ہونا شروع ہوا، کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام حسین کو بلایا، دونوں ہاتھ پھیلائے، سینے سے لگایا، دونوں بھائی زاروں قطار رونے لگے۔ ارے امام حسین کو بھائی کی جدائی کا فراق ہے، امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ آج تو وہ وقت بھی آیا، امام حسن نے ایک منظر دیکھا کہ میں کربلا میں نہ رہوں گا، ابھی 3 دن کا قاسم ہے، قاسم کو بلایا، اے میرے لال میں کربلا میں نہ رہوں گا، جب سب سے بڑی مشکل ہے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ آزاداروں اسرار امامت حوالے کیے، گھر بار کو امام حسین کے حوالے کیا، امام حسن کی شہادت ہو گئی، غسل و کفن دیا گیا، جنازہ اٹھایا گیا، جیسے روزہ رسول کی طرف لے کے چڑھے ادھر سے تیروں کی بارش، مقبل کہتا ہے 70 تیر جنازے میں لگے، ہم نے پوری کائنات میں جنازے جاتے تو دیکھے ہیں، آتے ہوئے کسی کو نہ دیکھا، یہ پہلا جنازہ تھا جو گھر میں واپس آیا۔ اب جو دروازہ کھلا زینب نے دیکھا یہ کیا ماجرا، میرا بھیا کا جنازہ واپس آیا۔ امام عالی مقام نے کہا زینب ذرا پہلے تیر تو نکالو، امام حسین نے جناب زینب نے تیر نکالے۔ عزاداروں بس حسن حسین میں یہی فرق ہے، حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق تھا۔ تیر نکالنے کے بعد عزیز و جنت البقیع میں لایا گیا، وہاں پر جنازہ دفن کر دیا گیا۔ رضا حسین روایت نقل کرتے آنے کے بعد اہل بیت میں بڑا کوہرام برپا ہے، بڑا کوہرام برپا ہے، لیکن سب کو سب ہے، لیکن جناب عباس نظر نہیں آتے۔ آپ جو تلاش کیا تو کیا دیکھا ایک حجرے میں جناب عباس کی روتے روتے آنکھیں لال ہو گئی ہے۔ امام حسین کو خبر کی کہ آقا اگر ماں نے پوچھ لیا تو دیکھا رہا حسین کے جنازے میں تیر برسائیں گے تو میں ماں کو کیا جواب دوں گا۔ امام آگے بڑھے، اے بھیا ارے تم غم نہ کرو، ہم ماں کو جواب دیں۔ عباس کو سمجھایا، ارے کہاں سمجھا، حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے، جنازہ لوٹایا گیا۔ مدینے میں جو ہے امام حسین کا قتل کا منصوبہ بنا، عباس کو روکا گیا، لجام فرد پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، عباس کو روکا گیا۔ جب کربلا آ گئی اب وہ منظر آ گیا کہ حسین نے عباس کو جنگ کی اجازت نہیں بلکہ پانی لینے کے لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر گناہ کو معاف فرما، ہم میں جو مر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو برسر روزگار نہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، امریکہ اسرائیل دشمنان کے سلام و نبی فرما۔
परचम इस्लाम बुलंद से बुलंदतर फरमा जहाँ जहाँ शियान हैदर करार मोहिबान अहले वल अज़ादार सय्यिदुश शुहदा सबके जानो माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा और इला जुमरा हाज़िरीन की तमाम जायज़ हाजत को पूरा फरमा इमाम ज़मान का तो हुर्मत आजिल फरमा हमें रसूल खुदा इमाम हसन के सोगवारों में करार फरमा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम मा तम